بیان ہوگا، اس کے بعد آپ انفرادی طور پر عبادت کریں، اور انشاءاللہ 12 بجے کا ٹائم ہے ہمارے پاس آج علامہ حافظ معتصم الہی ظہیر صاحب کا، تو 12 بجے انشاءاللہ ان کا درس ہوگا، اور پھر اس کے بعد آپ کو انفرادی ٹائم مل جائے گا، اور پھر انشاءاللہ ہم نفل بھی پڑھیں گے، وتر بھی، دعا بھی، اور تمام حضرات کی سحری بھی انشاءاللہ ادھر ہی ہوگی، لہذا تمام احباب اس سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الیہ یرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من اکمامها وما تحمل من انثى ولا تضع الا بعلمہ۔ 25ویں پارے کے آغاز میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں قیامت کا علم جو ہے وہ اسی کی طرف ہی لٹایا جاتا ہے، یعنی مشرکین مکہ بار بار یہ پوچھتے تھے کہ اچھا پھر آپ بتائیں قیامت کب آئے گی، تو اللہ رب العزت نے واضح طور پر ارشاد فرمایا کہ قیامت کا علم تو اللہ کے علاوہ کسی کو بھی نہیں ہے، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جبریل علیہ السلام نے جب آ کر پوچھا تھا اخبرنی عن الساعہ، کہ مجھے قیامت کے بارے میں بتائیے کہ قیامت کب آئے گی، تو آپ نے فرمایا مل مسئول عنہا بعلم من السائل، کہ جس طرح پوچھنے والے کو پتہ نہیں، اسی طرح جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ بھی پوچھنے والے سے کوئی زیادہ نہیں جانتا۔ ایک طرف فرشتوں کے سردار جناب جبریل علیہ السلام ہے، دوسری طرف نبیوں رسولوں کے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، دونوں کو قیامت کا علم نہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کو بھی اس کا علم نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ جو پھل شگوفوں میں ہوتے ہیں اس کو بھی اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا کہ اس کے اندر کیا ہے، اور مادہ جو حمل اٹھاتی ہے اس کا بھی کسی کو نہیں پتا، جدید آلات کے باوجود کسی کو نہیں پتا کہ وہ گونگا ہے بچہ، بہرا ہے، دیکھنے والا ہے یا نبینا ہے، کانوں سے سنتا ہے یا نہیں سنتا، اور اس کا دماغ صحیح طرح کام کرتا ہے یا نہیں کرتا، ذہین ہے یا کند ذہن ہے، کالا ہے یا سفید ہے، ان ساری چیزوں کا کسی کو اللہ کے علاوہ علم نہیں، اور نہ ہی جب وہ اس کو جنتی ہے تو اس کا علم اللہ کے علاوہ کسی کو ہوتا ہے۔ ہم پیدا ہونے کے بعد پھر جو بچہ ہوتا ہے تو پھر ہر ایک کو پتہ چلتا ہے، تو ان ساری چیزوں کا علم اللہ رب العزت کے پاس ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ جب قیامت کے دن وہ اللہ رب العزت فرمائیں گے او لوگو، او کافروں مشرکو، جن کو تم نے میرا شریک بنایا ہوا تھا وہ کہاں ہیں، ذرا بلاؤ تو صحیح ان کو، وہ سب کچھ ان سے غائب ہو جائیں گے، اور یہ کہیں گے یا اللہ ہم تو تیرے علاوہ کسی کو نہیں پکارتے تھے، مکر جائیں گے، اس دن انکار کر دیں گے۔ اصل میں قیامت کا دن نا بڑا لمبا دن ہے، 50,000 سال کا دن ہے، اس میں مختلف پینترے بدلیں گے، جس طرح کسی مجرم کو جیل میں کو لے جائے نا یا تھانے میں لے جائے تو اس کا 14 دن کا ریمانڈ ہو جائے، تو 14 دنوں میں وہ مختلف بولیاں بولتا ہے، کبھی کہتا ہے میں نے تو چوری کی نہیں، کبھی کہتا ہے ہاں بس ایک مرتبہ ہی کی ہے، جب وہ کہتے ہیں نا فلاں بھی 2-4 اور لگاتے ہیں، پھر کہتا ہے ہاں بس زندگی میں 4 مرتبہ ہی کی ہے، وہ اس طرح مانتا جاتا ہے۔ اسی طرح مجرموں کا حال قیامت کے دن ہوگا، 50,000 سال کا دن، کبھی کہیں گے ہم نے تو شرک کیا ہی نہیں، کبھی قسم کھا لیں گے، کبھی کہیں گے ہاں کرتے تھے، کبھی کہیں گے یا اللہ یہ جو ہے نا ہمارے بڑے انہوں نے ہمیں برگلایا تھا، ہمارے بزرگوں پیروں وڈیروں نے، ان کو ذرا پکڑ، ان کو دوہرا عذاب دے، یعنی مختلف پینترے بدلتے رہیں گے لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے میرے نبی ان سے کہہ دیجئے تمہارا کیا خیال ہے کہ یہ جو تم کو اللہ تعالیٰ نے سب کچھ نعمتیں دی ہیں، جب انسان کو اللہ تعالیٰ نعمتیں دیتا ہے تو وہ پھر بڑا اکڑنے والا، اعراض کرنے والا اور غرور کرنے والا اور خوشحالی میں اللہ کو بھول جانے والا ہوتا ہے،
اور جب اس کو تکلیف آتی ہے، پریشانی آتی ہے، مصیبت آتی ہے، تو پھر بڑا گڑ گڑا کر اللہ کی طرف دعا کرنے والا، یا اللہ تو نے ہی شفا دینی، یا اللہ تو نے ہی مجھے نجات دینی۔ اور جب نعمتیں ملتی ہیں پھر فراوانی میں اپنے رب کو بھول جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کو ہم آفاق میں اور ان کی اپنی نفسوں میں بہت ساری نشانیاں دکھائیں گے، حتیٰ کہ ان کے پاس حق واضح ہو جائے گا۔ اس کے بعد سورت ہے سورہ شورا۔ یہ سورت جو ہے یہ بھی ہجرت سے پہلے یعنی مکی دور میں سورت نازل ہونے والی ہے۔ اس کے آغاز میں اللہ رب العزت نے 5 حروف مقطعات ذکر کیے ہیں، حامیم عین سین قاف۔ یہ جو حروف مقطعات ہیں نا، ان کے معنی اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ آج کل جو ترجمے والی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں نا اسکولوں کالجوں میں، ان میں لکھا ہوتا ہے کہ ان کے معنی اللہ تعالیٰ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ یہ غلط ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو ہم نے آپ کو بتایا وہ سب آپ لوگوں کو بتا دیجئے۔ اگر آپ جانتے تھے تو آپ نے امت کو نہیں بتائے تو یہ اللہ کے رسول پر الزام عائد ہوگا۔ لہذا صحیح موقف یہی ہے۔ اکثر ترجمے والے قرآن پر بھی یہی لکھا ہوگا کہ اس کا معنی اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ کذالک یوحی الیک والی الذین من قبلک اللہ العزیز الحکیم۔ اے میرے نبی، جس طرح آپ سے پہلے نبیوں کی طرف وحی کی گئی ہے نا، اسی طرح آپ کی طرف وحی کی گئی ہے۔ اور یہ اللہ غالب حکمت والے کی طرف سے ہے، وہ اللہ جو زمین و آسمان کا مالک ہے، اور وہ اللہ جو بڑا ہی بلند اور عظمت والا ہے۔ قریب ہے کہ ان کے اوپر جو آسمان ہے وہ پھٹ جائیں اللہ کی ہیبت سے، اور فرشتے اللہ کی حمد کے ساتھ اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں، اور وہ بخشش مانگتے ہیں لمن فی الارض، جو زمین میں اللہ کے نیک بندے ہیں نا، نیک مال کرنے والے اہل ایمان، فرشتے اللہ سے ان کے لیے بخشش طلب کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین اتخذوا من دونہ اولیاء اللہ حفیظ علیہم وما انت علیہم بوکیل۔ اور وہ لوگ جو اللہ کے سوا اوروں کو کارساز بناتے ہیں، اللہ ان پر نگران ہے، میرے نبی آپ ان کے کارساز نہیں ہیں۔ اللہ کو سب پتہ ہے جو شرک کر رہا ہے، جو توحید پر کاربند ہے۔ اللہ سے کوئی چیز خفیہ نہیں ہے۔ اسی طرح ہم نے آپ کی طرف قرآن وحی کیا ہے، عربی زبان میں ہے، لتنذر ام القری ومن حولھا، تاکہ آپ ام القری مکہ کا ایک نام ہے، مکہ کے کئی نام ہیں، ایک ام القری بھی اس کا نام ہے، یعنی بستیوں کی ماں، اور دوسرا اس کا نام مکہ بھی ہے، بکہ بھی اس کا نام قرآن نے ذکر کیا ہے، کئی ایک نام ہے، تاکہ آپ ام القری مکہ والوں کو ڈرائیں اور جو اس کے ارد گرد ہیں، اور ان کو قیامت کے دن سے جس میں کوئی شک نہیں، جس میں سب کو جمع کیا جائے گا، اس سے بھی آگاہ کریں۔ ایک فریق جنت میں ہوگا، دوسرا فریق بھڑکتی ہوئی آگ میں ہوگا۔ اللہ چاہتا سب کو ایک امت بنا دیتا، لیکن اللہ نے ان کی آزمائش کر رہا ہے۔ اللہ کہتے ہیں اچھا میں نے ان کو اختیار دے دیا ہے، سیدھا راستہ بھی دکھا دیا ہے، غلط راستے سے بھی آگاہ کر دیا ہے، اب یہی اس کی آزمائش ہے۔ اگر زبردستی اللہ ہر ایک کو ہدایت دے دیتے تو اللہ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں تھا، اللہ ہر ایک کو ہدایت عطا کر دیتے۔ تو اللہ نے راستے دونوں دکھائے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسان کو موقع دیا ہے، آزما رہا ہے، یہ آزمائش ہے کہ کس راستے پر یہ چلتا ہے۔ وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ، اور تم جس چیز میں بھی اختلاف کرتے ہو اس کا فیصلہ اللہ کی طرف سے کروا لو۔ تمہارا آپس میں کسی معاملے میں اختلاف ہو جائے، عقیدے میں، عبادات میں، معاملات میں، اخلاقیات میں، وراثت میں، لین دین میں، کاروبار میں، اس کا فیصلہ اللہ کی طرف کروا لو۔ ذالکم اللہ ربی علیہ توکلت والیہ انیب، وہی اللہ ہے جو میرا بھی رب ہے، تمہارا بھی رب ہے، میں نے اسی پر توکل کیا ہے اور اسی کی طرف میں رجوع کرنے والا ہوں۔ اللہ کی کتاب قرآن تمہارے پاس موجود ہے، لہذا تم اللہ کی کتاب سے فیصلہ کروا لو۔ ہاں وہ اللہ جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا اور جس نے تم میں سے تمہارے جوڑے بنائے، تمہارے جانوروں کے جوڑے بنائے، اور آج کی جدید سائنس نے تو اس کو اچھی طرح واضح کر دیا ہے کہ یہ جتنے قسم کے بھی درخت ہیں نا، ان کے بھی جوڑے جوڑے ہوتے ہیں۔ آپ گھر لا کر کوئی بھی پودا لگا لیں، دوسرا اس کے پاس ہوگا، قرب و جوار ہوگا تو اس کو پھل لگے گا، یعنی ان میں بھی نر اور مادہ کا ایک اعتبار سے اعتبار کیا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا جوڑا جوڑا بنا دیا ہے، اور فرمایا لیس کمثلہ شیء، اللہ جیسا کوئی نہیں ہے، اس کی مثال نہ دیا کرو، یہ جہالت ہے۔
اچھا جی چھت پر جانا تو کس کی چیز ضرورت ہوتی ہے؟ سیڑھی کی۔ اللہ سے ملنا ہو تو ویسے مل لیتے ہیں۔ وہ چھت سنتی نہیں ہے، چھت دیکھتی نہیں ہے۔ اللہ کے بارے میں ایسی بات کر سکتے ہیں؟ اللہ کو تم نے چھت سے تشبیہ دے دی ہے۔ اچھا جی کسی بڑے افیسر سے ملنا ہو تو پہلے کس کو ملتے ہیں؟ اس کے سیکرٹری کو، اس کے کلرک ملازم کو، چوکیدار کو، سیکورٹی گارڈ کو۔ تو اللہ سے ملنا ہو تو ان پیروں بزرگوں کے ذریعے، ان کی اللہ تک پہنچ ہے۔ تم نے اللہ کو ایک افیسر کے ساتھ ملا دیا، ایک وزیر مشیر کے ساتھ ملا دیا۔ اللہ تو ساری کائنات کا شہنشاہ ہے، وہ ذرے ذرے سے واقف ہے۔ چودھری صاحب اندر بیٹھے ہوئے ہیں، منسٹر صاحب اندر ہیں، اس کو پتہ ہی نہیں باہر کون ہے، اس کو یہ نہیں پتا کہ اس کے جوتے کے نیچے کیا ہے۔ رب العالمین تو وہ ہے کہ کائنات کے ذرے ذرے کو جانتا ہے، پتے پتے کو جانتا ہے۔ تم نے اللہ کے ساتھ اس کو تشبیہ دے دی ہے۔ یہ کفر اور شرک جب آتا ہے نا، انسان کی عقل ماری جاتی ہے، پھر اس کو سمجھ نہیں آتی کہ میں ساری کائنات کے رب العالمین شہنشاہ کو ایک چھت کے ساتھ، ایک سیڑھی کے ساتھ، ایک انسان کے ساتھ تشبیہ دیتا ہے، اور کفر و شرک شیطان اس کے لیے مزین کرتا ہے۔ شیطان ایسی ایسی باتیں یاد کرواتا ہے، سمجھاتا ہے، دیکھو یہ بھی ہے، یہ بھی ہو، بڑا خوش ہو رہا ہوتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جو شرک کرتا ہے نا، وہ جب تک اس کو گناہ نہیں سمجھے گا اس سے توبہ بھی نہیں کرے گا۔ چور چوری کو کرتا ہے لیکن اس کو پتا ہوتا ہے یہ گناہ ہے۔ بدکار بدکاری کرتا ہے، ڈرتا ہے یہ ہے تو گناہ ہے نا۔ شراب پیتا ہے، گناہ سمجھتا ہے، جلدی توبہ بھی کر لے گا۔ شرک کرنے والا ثواب سمجھ کر کر رہا ہوتا ہے۔ یہ مزاروں پہ جتنے جاتے ہیں دیکھیں لے کے، کسی کو پتا ہے کہ یہ گناہ کا کام ہے؟ نہ، وہ سمجھنے کی طرف آتے ہی نہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ تو ثواب ہے ہمارے لیے، نہ لے کر جائیں تو ہماری بھینسیں دودھ کی بجائے خون دینا شروع ہو جائیں گی۔ ہم نے ویسے آج تک نہیں دیکھا کہ کسی کی بھینس نے خون دینا شروع کر دیا۔ پوچھ لیں جن کے جانور ہیں کہ کبھی ایسا ہوا ہو۔ اگر اس طرح ہوتا تو پھر یہ جتنے اہل حدیث ہیں ان کی بھینسوں سے تو پھر خون ہی آتا نا، ان کے گھر تو پھر بچہ پیدا نہ ہوتا۔ وہ کہتے ہیں نہیں وہاں سے ہمیں بچہ ملے گا، تو ان کو بچے کون دیتا ہے؟ وہ ایک اللہ کی توحید پر جو کاربند ہو جاتا ہے پھر اللہ اس کے سارے معاملات حل کر دیتے ہیں۔ تو یہ دھوکہ ہے جو شیطان دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں زمین و آسمان کی چابیاں اس کے پاس ہیں، وہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق زیادہ کر دیتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے کم کر دیتا ہے۔ یہ بھی اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے، بندہ نہیں سمجھتا۔ ایک بندہ ہے کہ اس کو اللہ زیادہ دے گا تو وہ بگڑ جائے گا، وہ گمراہ ہو جائے گا، اللہ اس کو تھوڑا دیتے ہیں۔ ایک ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو زیادہ دیتے ہیں کہ یہ نیکی کے راستے میں خرچ کرے گا۔ ایک گمراہ کو اللہ زیادہ دیتے ہیں کہ یہ اپنے کفر و شرک میں چلا جائے جہاں تک اس نے جانا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے دنیا کے اچھے اعمال کا بدلہ بھی اس کو دنیا میں مال کی صورت میں دے دیتے ہیں کہ یہ لے جتنے تو نے اچھے کام کیے نا، سارا تیرا بدلہ تمہیں دنیا میں مل گیا، اس لیے کہ آخرت میں تیرے لیے ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، آخرت میں تیرے لیے ناکامی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہ خاص دین توحید عطا کی، اور اسی کی وحی آپ کی طرف کی۔ ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام، سارے نبیوں کو اسی بات کی توحید کی دعوت دی تھی کہ تم سیدھے دین پر قائم رہو، آپس میں فرقوں میں نہ پڑو۔ لیکن مشرکوں پر یہ جو توحید کی دعوت ہے نا، یہ بڑی گراں گزرتی ہے، ان کو بڑی اس سے تکلیف ہوتی ہے اور ان کو اس سے پریشانی ہوتی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس صورت میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ہاں جو کوئی آخرت کی حرص رکھتا ہے نا، آخرت کی کھیتی کا ارادہ کرتا ہے، اللہ فرماتے ہیں ہم اس کی حرص میں اور اضافہ کر دیتے ہیں، ہم اس کو پھر آخرت کے بدلے دیں گے۔ اور جو صرف دنیا تک محدود ہو جاتا ہے اس کو ہم دنیا دے دیتے ہیں، آخرت میں اس کا کوئی حصہ باقی نہیں ہوتا۔ لہذا کبھی بھی صرف دنیا پر اکتفا نہیں کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو سب سے زیادہ دعا مانگا کرتے تھے نا، وہ یہی تھی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ ہماری دنیا میں بھی ہمیں بھلائی عطا کر دے، ہماری آخرت میں بھی بھلائی عطا کر دے، اور جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ دنیا اور آخرت دونوں اللہ سے مانگے۔ صرف دنیا کے پیچھے جو گیا اس کی آخرت ختم ہو گئی اور اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ان کو آپ دیکھیں جب ان لوگوں کے ظالموں کی قیامت کے دن ان کا جو انجام ہوگا، جو انہوں نے کمایا ہوگا نا، جو دنیا میں شرک کیا ہے، اس کا سارا وبال ان پر آ پڑے گا۔ اور جو ایمان والے ہیں اور نیک اعمال کرنے والے ہیں وہ اعلیٰ جنتوں میں ہوں گے، ان کے لیے ہر وہ چیز ہوگی جو اپنے رب سے چاہیں گے، اور جو اللہ سے مانگیں گے اللہ تعالیٰ ہر چیز عطا کرے گا۔ ان سے کہہ دیجئے
اور لوگوں میں تم سے کوئی مطالبہ مزدوری نہیں مانگتا دین سکھانے کے بدلے. ہاں جو قرابت رشتہ داری کا تعلق ہے کم از کم اس کا تو خیال کرو نا. او قریشی ہو ہمارا خاندان ایک ہے, ہم اکٹھے رشتہ دار ہیں, کم از کم تم رشتہ داری کا تو خیال کرو نا. مجھے تکلیفیں تو نہ دو, مجھے اذیتیں تو نہ دو, مجھے تنگ تو نہ کرو. اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ وہی اللہ ہے جو آسمان سے بارش نازل کرتا ہے جب انسان مایوس ہو جاتا ہے, اپنی رحمت کو پھیلا دیتا ہے. وہی اللہ ہے جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا, یہ بھی اس کی نشانیاں ہیں, اور زمین میں بہت سارے جاندار پھیلا دیے, یہ بھی اس کی نشانیاں ہیں. وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر. اور جو بھی تمہیں کوئی مصیبت آتی ہے نا, پریشانی آتی ہے, یہ تمہارے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے آتی ہے, یہ تمہاری بدعمالیوں کی وجہ سے آتی ہے. بہت ساری ایسی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ ویسے ہی تمہیں معاف کر دیتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ تمہارے ہر گناہ پر تمہاری پکڑ نہیں کرتے, ہر گناہ پر اللہ تمہاری پکڑ کرے زمین میں کوئی بھی انسان چلتا پھرتا نظر نہیں آئے گا. یہ اللہ رب العزت کی مہربانی ہے کہ اللہ بہت سارے جو ہیں وہ تمہیں ویسے ہی معاف کر دیتے ہیں. اور اس کی نشانیوں میں سے جو بڑے بڑے بحری جہاز اور کشتیاں سمندر میں چلتی ہیں وہ بھی اس کی نشانیاں ہیں. اگر وہ چاہے ہوا کو روک دے اور پھر یہ کشتیاں پار نہ لگ سکیں, یہ بحری جہاز غرق ہو جائیں, اللہ تعالیٰ سزا دینے پہ آئے تو کوئی پھر اس کو روک نہیں سکتا. اس کے بعد فرمایا وہ لوگ جو کبیرہ گناہوں سے اور بے حیائی سے اجتناب کرتے ہیں, اور وہ لوگ جب غصہ آتا ہے تو دوسروں کو معاف کر دیتے ہیں, اور وہ لوگ جو اپنے رب کی دعوت کو قبول کرتے ہیں, نماز قائم کرتے ہیں, اور وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ, یہ لفظ شورا یہاں آیا ہے, اور ان کے آپس کے معاملات جو ہیں وہ مشورے سے طے ہوتے ہیں. مشورہ کرنے میں بڑی خیر اور برکت ہوتی ہے, لیکن مشورہ کرنا کس سے چاہیے, یہ بات بڑی اہم ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی حالانکہ آپ پر وحی نازل ہوتی تھی, آپ مشورہ کرتے صحابہ اکرام سے, مشورے میں برکت ہے. لیکن مشورہ کرنے میں ایک چیز پیش نظر رکھنی چاہیے کہ جس طرح کا مشورہ ہوگا نا وہ اسی قسم کے آپ اسپیشلسٹ سے مشورہ کریں تو اس میں آپ کو بہتری کی امید ہوگی. مثلا کاروبار کا مشورہ ہے, اب جو اس لائن کا بندہ ہے اس کے ساتھ آپ مشورہ کریں. آپ کو میڈیکلی پرابلم ہے, آپ کسی ڈاکٹر کے ساتھ مشورہ کریں. آپ کو کسی ٹیکنیکل مسائل ہیں, آپ کسی انجینئر کے ساتھ مشورہ کریں. آپ کے کوئی گھریلو معاملات ہیں, اپنی بیوی کے ساتھ مشورہ کریں. کام الٹ تب ہوتا ہے کہ جب بندہ باہر کے معاملات جا کے عورتوں سے مشورہ شروع کر دیتا ہے. اب ان کی عقل کم ہوتی ہے, ظاہر ہے مردوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے, وہاں کام خراب ہو جاتا ہے. باہر کے معاملات باہر رکھیں, گھر کے معاملات گھر رکھیں. گھر کو چلانے میں آپس میں میاں بیوی مشورہ کر کے اچھے انداز میں گھر چلائیں. جہاں عورت کی حکومت آ جاتی ہے وہاں پھر کام خراب ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا تھا کہ وہ جب آپ کو بتایا گیا نا کہ عورت کو حکمران بنا دیا گیا کسریٰ کی بیٹی کو, تو آپ نے فرمایا وہ قوم کیسے فلاح پا سکتی ہے جنہوں نے ایک عورت کو اپنا حکمران بنا دیا. اس سے عورت کی انسلٹ نہیں ہوتی, عورت کو اللہ تعالیٰ نے بڑی عزت عظمت عطا کی, اور جتنی اسلام نے عزت اور عظمت عورت کو عطا کی ہے وہ کسی اور مذہب اور دین میں نہیں ہے. لیکن معاملات ہر قسم کے الگ الگ ہیں. کسی جگہ عورت کو مکمل گواہی کا اختیار دیا ہے, کسی جگہ عورت کی گواہی آدھی گواہی ہے, اور کسی جگہ عورت اکیلی کی گواہی ہی مکمل کنسیڈر ہوتی ہے. ایک عورت گواہی دیتی ہے وہ مکمل. ہمارے ہاں جہالت کی وجہ سے لوگوں کو آ کے جو اسلام کے باغی ہیں نا وہ کہتے ہیں دیکھو جی عورت کو آدھی گواہی کا حق دیا گیا ہے, عورت کا وراثت میں آدھا حق ہے, یہ تو بڑا ظلم ہو گیا عورت پر. حالانکہ ایسا نہیں ہے, گواہی آدھی نہیں ہے, صرف مالی معاملات میں آدھی گواہی ہے عورت کی. ایک مرد کی گواہی دو عورتوں کے برابر ہے, یہ صرف مالی معاملات, کیونکہ مالی معاملات عام طور پہ مردوں کے ہوتے ہیں, عورتوں کا وہ فیلڈ ہی نہیں ہے ان کی. صحیح بخاری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے, کہنے لگے اللہ کے رسول فلاں عورت سے میری شادی ہوئی, اب مجھے ایک عورت نے آ کر بتایا ہے کہ میں نے بچپن میں دودھ کی عمر میں تجھے بھی دودھ پلایا تھا اور تیری بیوی کو بھی دودھ پلایا تھا, اب تم تو دونوں رضائی بہن بھائی ہو گئے. تو یہ صحابی مکہ سے چلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مدینہ میں پہنچے, آ کر آپ سے کہا اللہ کے رسول یہ بات ہے. تو آپ نے فرمایا جاؤ, اس نے گواہی دے دی, اب تمہارا نکاح کیسے رہ سکتا ہے,
ایک عورت کی گواہی پر آپ نے ان کی علیحدگی کروا دی کہ تم تو اپنے آپس میں رضائی بہن بھائی ہو، تمہارا تو نکاح ہو ہی نہیں سکتا تھا، تم تو غلط فہمی میں ہو گیا کہ تمہیں کسی نے بتایا نہیں۔ جب اب یہاں ایک عورت کی گواہی پوری گواہی ہے۔ اسی طرح وراثت کے جو مسائل ہیں نا، لوگ کہتے ہیں دیکھو جی بیٹی کو آدھا حصہ، بیٹے کو اس سے ڈبل حصہ، یہ کیا ہے؟ اب دیکھیں جو مرد کو ایک حصہ مل رہا ہے عورت کے مقابلے میں ڈبل، اس کی ذمہ داری کیا ہے؟ گھر کا خرچہ سارا اس نے چلانا ہے، مکان کا کرایہ اس نے دینا ہے، بیوی بچوں کے اخراجات، کھانا پینا، لباس، خوراک اور میڈیسن اور تعلیم اور ساری کی ساری ضروریات مرد کے ذمہ ہے، عورت کے ذمہ کچھ بھی نہیں۔ تو اس کو تو جو آدھا حصہ ملا ہے وہ مفت میں مل گیا ہے، اس پر تو ذمہ داری کوئی نہیں۔ تو یہ اصل میں سمجھنے والی باتیں ہیں، کوئی سمجھائے نا تو پھر بندے کو سمجھ آ جاتی ہے کہ اصل میں عورت کو اسلام نے بڑی اہمیت دی ہے، اس کے مقام میں کوئی کمی نہیں کی، بس سمجھنے کی بات ہوتی ہے، جس کو سمجھ نہیں آتی وہ پھر ایسی ہی باتیں کرتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس صورت میں فرماتے ہیں اللہ کی بادشاہت زمین و آسمان میں ہے، وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے بیٹیاں بھی دیتا ہے بیٹے بھی دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے بانجھ بنا دیتا ہے۔ کوئی اللہ پر کسی کی زبردستی نہیں ہو سکتی۔ اللہ جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، کہتے ہیں شعیب علیہ السلام کی طرف بیٹیاں، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں بیٹے دیتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں اور بھی کئی نبیوں کے بیٹے ہیں، جس کو چاہتا ہے بیٹیاں بھی دیتا ہے بیٹے بھی دیتا ہے، رسول اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں بھی ہیں بیٹے بھی ہیں، جس کو چاہتا ہے اللہ بانجھ کر دیتا ہے، کچھ بھی نہیں دیتا۔ اور ایسی کئی مثالیں ہیں، کئی انبیاء کی مثالیں۔ حضرت علی اجمیری کی 3-4 شادیاں ہوئی، ایک بھی بیٹا پیدا، ایک اولاد پیدا ہی نہیں ہوئی۔ اب کیا کریں گے؟ یہاں پورا پاکستان کیا بیرون ملک والے بھی کہتے ہیں وہاں جائیں گے تو کام چلے گا۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس ہم شادی، ہم تمہیں بیٹے دیں گے، اولاد دیں گے۔ ان کے اپنے گھر اولاد پیدا نہ کر کے اللہ نے پوری کائنات کو دکھا دیا کہ یہ بزرگوں کی عزت، مقام، احترام اپنی جگہ، ان کی ولایت اپنی جگہ، لیکن یہ اختیار اللہ کے پاس ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے پاس اس کا اختیار نہیں۔ یہ ہے اصل بات۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں واضح کر دیا۔ آج ہی میڈیا پہ میں نے پڑھا، آج یا کل کی خبر ہے، بلکہ آج کے اخبار میں ہی تھا کہ ایک لاہور میں ایک بندے نے اپنی بیوی کو قتل کر دیا ہے کہ تیرے ہاں اولاد پیدا کیوں نہیں ہوتی۔ ایسی ایسی جہالت۔ اب اندازہ کریں کہ بیوی کا اس میں کیا گناہ ہے۔ کوئی اپنی بیوی کو قتل کر دیتا ہے، صرف بیٹیاں پیدا ہو رہی ہیں، بیٹا کیوں نہیں پیدا ہوتا؟ یہ تو زمانہ جاہلیت سے بھی آگے بڑھے ہوئے ہیں۔ زمانہ جاہلیت میں تو بیٹی پیدا ہوتی تو وہ بیٹی کو زندہ درگور کرتے، اس کی ماں کو نہیں مارتے تھے۔ یہ اس کی ماں کو مارتے ہیں ظالم کہ تیرا گناہ ہے، اور ظالم اس کا کیا گناہ ہے، اس کا کیا عمل دخل ہے؟ یہ تو اللہ کی مرضی، اللہ کا اختیار ہے، اور اللہ جہاں جو حکمت اللہ کی چاہتے ہیں عطا کر دیتے۔ تو لہذا اللہ سے رابطہ کرنا چاہیے جو بھی اللہ سے مطالبہ کرنا ہو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کسی بھی انسان کے پاس یہ اختیار نہیں ہے اور اس کے لائق نہیں ہے مگر اللہ تعالیٰ وحی کرے 3 طریقوں سے۔ ایک، اللہ تعالیٰ اس کے دل میں کوئی بات ڈال دے، دوسرا ہے کہ اللہ تعالیٰ پردے کے پیچھے سے کلام کرے، تیسرا ہے کہ رسول کے ذریعے یعنی فرشتے کے ذریعے اللہ تعالیٰ کسی نبی کے پاس وحی بھیجے۔ یہ وحی کے 3 طریقے یہاں جو ہیں وہ بیان کیے ہیں۔ اور اے میرے نبی، یہ جو ہم نے اپنے احکامات کی تیری طرف وحی کی ہے نا، اس سے پہلے نہ تو کتاب کو جانتا تھا نہ تو ایمان کو جانتا تھا۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب تک اللہ تعالیٰ نے نبوت نازل نہیں کی اس وقت تک آپ کو کوئی پتہ نہیں تھا کہ میں بھی نبی بننے والا ہوں۔ تو اس سے معلوم کیا ہوتا ہے؟ کوئی عبادت کر کے نبی نہیں بن سکتا۔ اللہ جس کو چاہتے ہیں اللہ اس کو نبوت عطا کر دیتے ہیں۔ اے میرے نبی، آپ تو بالکل سیدھے راستے پر ہیں۔ اس کے بعد سورہ زخرف ہے۔ زخرف کا معنی ہے سونا، آگے جا کے اس کا تذکرہ آئے گا، اس کی تفصیل آئے گی۔ اس کے آغاز میں اللہ فرماتے ہیں حامیم والکتاب المبین، واضح کتاب کی قسم، بے شک ہم نے اس قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا ہے تاکہ تم اسے سمجھ سکو۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ نے عربی میں بھیجا چونکہ جن کی طرف ابتدا میں آیا وہ عربی تھے، اس لیے اللہ نے، اور ویسے بھی عربی زبان جو ہے یہ آج بھی زندہ زبان ہے۔ آج بھی 25 سے زیادہ ممالک ہیں جن کی سرکاری زبان عربی ہے، جہاں عربی بولی جاتی ہے۔ پہلی جتنی کتابیں نازل ہوئی وہ ان کی ساری زبانیں آج دنیا سے ختم ہو گئی ہیں۔ عبریانی، سریانی زبان آج ان کا دنیا میں وجود ہی نہیں ہے، اور عربی
آج بھی سعودیہ میں عربی ہے، مصر میں عربی ہے، کویت میں عربی ہے، قطر میں عربی ہے، بحرین میں عربی ہے، UAE میں عربی ہے، اور اس کے علاوہ یمن میں عربی ہے، اور مسقط میں عربی ہے، یعنی یہ گرد و فلسطین میں عربی ہے، یہ اردن، لبنان، شام، ان سارے علاقوں میں عربی زبان بولی جاتی ہے۔ اللہ کہتے ہیں عربی زبان میں ہم نے قرآن نازل کیا ہے تاکہ تم اس کو سمجھ سکو۔ ہاں آپ ان سے پوچھیں کہ زمین و آسمان کو پیدا کس نے کیا ہے، یہ ضرور کہیں گے وہی اللہ جو غالب سب کچھ جاننے والا ہے، اسی نے پیدا کیا ہے، جس نے زمین کو بچھا دیا، جس نے اس میں راستے بنائے تم تاکہ اب ہدایت پا سکو اور رہنمائی حاصل کر سکو، وہی اللہ ہے جس نے آسمان سے پانی نازل کیا ایک اندازے کے مطابق۔ یہ بھی اللہ کی مہربانی ہے۔ ایک تو اللہ کی مہربانی ہے نا، اللہ آسمان سے پانی نازل کرتے ہیں، ایک ہے ایک اندازے کے مطابق نازل کرتے ہیں۔ یہ اس سال نہیں ہوا، یہ سوات میں بادل پھٹے اور دیہاتوں کے دیہات بہہ گئے۔ اگر اللہ تعالیٰ 5-7 سالوں کی بارش اکٹھی ایک ہی دفعہ ساری نازل کر دے، یا تھوڑے تھوڑے قطرات کی بجائے اللہ تعالیٰ یکدم اوپر سے کھول دے پانی، اور وہ پانی نیچے مسلسل آئے، شہروں کے شہر، دیہاتوں کے دیہات بہہ جائیں، کوٹھیاں، بنگلے، گاڑیاں، سب کوئی صفایا ہو جائے، یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ اللہ اندازے کے ساتھ پانی نازل کر رہے ہیں، تھوڑا تھوڑا بوقت ضرورت، وگرنہ ہم تو برداشت نہیں کر سکتے۔ گھنٹہ 2 گھنٹہ ہو جائے ہماری چینا اسکیم تو ڈوب جاتی ہے، اگر 24 گھنٹے ہو جائے تو یہ تو چھت تک پانی چلا جائے، کوئی زندہ نہیں رہ سکے گا، بچ نہیں سکے گا۔ یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ اللہ اندازے کے ساتھ، اور پھر اس کے ساتھ اللہ کہتے ہیں مردہ زمین کو، بنجر زمین کو آباد کرتے ہیں، اور وہی اللہ جس نے خلق الازواج کلھا، کہ جس نے ہر جوڑے کو پیدا کیا اور تمہارے لیے کشتیوں کو، چپایوں کو پیدا کیا جن کے اوپر تم سوار ہوتے ہو، وگرنہ یہ اللہ کا کمال ہے، تم ان پر سواری نہیں کر سکتے تھے۔ جب ان پر اچھی طرح جم کر سیدھے ہو کر بیٹھ جاؤ نا تو پھر پڑھو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سواری پر بیٹھتے 3 مرتبہ پڑھتے اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اس کے بعد یہ دعا پڑھتے سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ۔ پاک ہے وہ اللہ جس نے ہمارے لیے سواری کو مسخر کر دیا، ہماری فرما برداری میں دے دیا، وگرنہ ایک اونٹ اور ایک گھوڑا اور ایک بھینس اگر سیدھی ہو جائے نا، یہ جتنے بندے ہم بیٹھے ہیں سارے مل کر بھی اس پر قابو نہیں پا سکتے، سب کی دوڑ لگوا دے۔ وہ اونٹ کو آپ نے دیکھا نہیں کہ وہ اپنے منہ سے اٹھاتا ہے اور بندوں کو پکڑ کے دیوار سے مار مار کے اسی وقت مار دیتا ہے۔ گھوڑے کے اندر، اونٹ کے اندر جتنی اللہ نے طاقت رکھی ہے، یہ اللہ کی مہربانی ہے۔ ایک اتنا سا بچہ ہوتا ہے، آگے 100 بھینس لگی ہوتی ہے، وہ سب کو لے جا رہا ہوتا ہے، وگرنہ 100 بندہ بھی مل جائے تو ایک بھینس کو قابو نہیں کر سکتا۔ یہ اللہ نے تمہیں کنٹرول دیا ہے۔ وما كنا له مقرنین، ہم ان پر اختیار رکھنے والے نہیں تھے۔ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، اور بے شک ہم اپنے رب کی طرف لوٹنے والے۔ ہاں ان لوگوں نے نا اللہ کے بندوں کو اس کا حصہ بنا دیا۔ آگے اللہ کہتے ہیں ان لوگوں نے اللہ کے بندوں کو اللہ کا جز بنا دیا۔ وہ کیسے؟ کہنے لگے جی عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ، عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ آج کل ہمارے ہاں کہتے ہیں الصلاۃ والسلام علیکہ یا نورا من نور اللہ، درود و سلام ہوا ہے آپ پر، اے اللہ کے نور میں سے نور، اللہ کا حصہ بنا دیا انہوں نے۔ یہ کتنا بڑا شرک اور کتنی بڑی بغاوت ہے اللہ کے ساتھ۔ اللہ کہتے ہیں فرشتوں کو کہتے ہیں اللہ کی بیٹیاں اللہ کا جز بنا دیا، اور اپنے لیے بیٹے پسند کرتے ہو، اللہ کی بیٹیاں بناتے ہو، شرم نہیں آتی تمہیں، حیا نہیں آتا؟ اس کے بعد فرمایا جب ان میں سے کسی کو بیٹی کی خوشخبری دی جاتی ہے نا، غصے سے چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے اور بھر جاتے ہیں غصے کے ساتھ، اور لوگوں سے منہ چھپاتے پھرتے ہیں۔ تو تمہیں شرم نہیں آتی کہ جس بیٹی کو اپنے لیے پسند نہیں کرتے اللہ کو کہتے ہو کہ اللہ نے بیٹیاں بنائی ہوئی ہیں؟ یہ انداز تمہارا درست نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس صورت میں ارشاد فرماتے ہیں کہ کئی ایسی قومیں آئی کہ جب ہم نے ان کو ہدایت دی نا، اور پھر ان کے نبی نے آ کے پوچھا نا، ان کی طرف اللہ کے طرف سے پیغام آیا، احکامات آئے، نبی نے کہا نا جو میں ہدایت لے کر آیا ہوں اس کی پیروی کر لو۔ وہ کہنے لگے ہم تو اپنے باپ دادا کے دین پر رہیں گے، ہم تو اپنے باپ دادا کو جہاں پایا ہے نا ہم اسی پر قائم رہیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ وہ باپ دادے کا دین نہیں ہے، دین وہ ہوتا ہے جو اللہ نازل کرتے ہیں قرآن حدیث کی صورت میں۔
اپنے نبی کو آسمان سے دے کر. اگر کسی کا باپ جاہل ہے, کسی کا باپ اگر شراب پیتا ہے باپ کی پیروی کرو گے, کسی کا باپ چوری کرتا ہے تم باپ کے طریقے پہ چلتے رہو گے؟ اللہ کے طریقے پہ چلو جو اللہ نے تمہارے لیے نازل کیا ہے. اور وہ کہتے تھے وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ. کہنے لگے اچھا اللہ نے قرآن نازل کرنا تھا تو یہ جو دو بڑی بستیاں ہیں نا, ایک مکہ دوسرا طائف, ولید بن مغیرہ عروہ بن مسعود ثقفی, یہ دو بستیوں کے کسی چودھری سردار کو اللہ نبی بنا کر بھیج دیتا. یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یتیم جس کا باپ بھی نہیں, اللہ نے اس کو نبی بنانا تھا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اہم یقسمون رحمت ربک, کیا رب کی رحمت کو تقسیم کرنے کا اختیار تمہارے پاس ہے؟ تمہاری مرضی ہے, تم جس کو چاہو گے اللہ اس کو نبی بنائے گا. یہ میرا فضل ہے, میں جس کو چاہتا ہوں نبی بنا دیتا ہوں. تمہارا اس میں کوئی اختیار, تمہارا اس میں کوئی کنٹرول نہیں ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر ہمیں اس بات کا ڈر نہ ہوتا کہ جو لوگ ہدایت پر ہیں, جو نیک ہیں, یہ بھی کہیں گمراہ نہ ہو جائیں, تو پھر ہم لوگوں کی چھتوں کو چاندی کا بنا دیتے, ان کے دروازوں کو چاندی کا بنا دیتے, ان کی سیڑھیوں کو جن پر چڑھتے ہیں ان کو بھی چاندی اور سونے کا بنا دیتے. ہم کافروں کو اتنا مال دیتے کہ سب کچھ ان کو دنیا میں دے دیتے. لیکن اس ڈر سے نہیں دیا کہیں ایمان والے پھسل نہ جائیں مال کے پیچھے لگ کر, تھوڑا دیا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ اس لیے ہے کہ اللہ کے ہاں دنیا کے مال کی کوئی حیثیت ہی نہیں. اور حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اللہ کے ہاں یہ دنیا کے مال و متاع کی ایک مچھر کے پر کے برابر بھی کوئی اہمیت ہوتی نا, اللہ کسی کافر کو پانی کا ایک گھونٹ بھی نہ پلاتے. یعنی یہ دنیا کا مال یہ معیار نہیں ہے کہ جس کے پاس زیادہ ہے وہ افضل ہے, وہ اعلیٰ ہے, وہ سردار ہے, وہ سب سے بڑا ہے. اصل معیار, اصل فضیلت, برتری یہ تقویٰ ہے. جس کو اللہ تقویٰ دے دے سمجھ لو کہ وہ ساری کائنات سے افضل اور اعلیٰ ہے. جتنا زیادہ نیک ہوگا اتنا ہی اللہ رب العزت کے ہاں جو اللہ کے ذکر سے منہ پھیر لیتا ہے نا رحمان کے, اللہ فرماتے ہیں پھر ہم اس کی دنیا کو تنگ کرتے ہیں, شیطان کو اس کا ساتھی بنا دیتے ہیں. قیامت کے دن کہے گا ہائے کاش میرے اور اس شیطان میں دوری کیوں نہیں مشرق مغرب کے برابر ہو جاتی. آج یہ تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے گا یہ کہنا اور یہ پچھتانا, بلکہ تم سارے کے سارے عذاب میں برابر کے شریک ہوگے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کا بھی یہاں کچھ ذکر کیا ہے, وہ واقعہ کئی دفعہ پہلے بھی ہم نے ذکر کر دیا ہے. اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے جنتیوں کا بھی ذکر کیا ہے کہ جنتیاں کو قیامت کے دن اللہ فرماتے ہیں جتنے بھی دنیا میں دوست ہیں نا سب کی دوستی آپس میں دشمنی میں بدل جائے گی, سوائے متقین پرہیزگاروں کے. سب کی دوستی ختم ہو جائے گی. یہ دنیا کے مفادات کی دوستی, مال کی دوستی, دنیا کے کاروبار کی دوستی, رشتہ داری, یہ ساری دشمنی میں بدل جائے گی. سوائے پرہیزگار لوگوں کی دوستی قیامت کے دن باقی رہے گی. اور اللہ کہیں گے میرے بندو آج تمہیں کوئی خوف نہیں ہے, آج تم پریشان نہیں ہوگے, جو جنت میں چلے جو حشاش بشاش ہو کر داخل ہو جو. آج تمہارے سونے اور چاندی کے برتن اور پیالے اور گلاس, ان میں تمہیں پانی اور مشروب اور دودھ اور شہد پلایا جائے گا. ہر وہ چیز ملے گی, ہر طرح کے پھل ملیں گے جن کو تم پسند کرو گے, جن کو تم چاہو گے. ان کے مقابلے میں اللہ نے ذکر کیا, جہاں جنتیوں کا ذکر کیا ساتھ جہنمیوں کا بھی ذکر کیا. فرمایا ان کا انجام پتہ کیا ہوگا, مجرم جہنم کے عذاب میں ہوں گے, عذاب میں کمی نہیں ہوگی. ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا, یہ اپنے ظلم کی وجہ سے جہنم میں آئے ہیں. اور وہاں کہیں گے یا مالک لیقضی علینا ربک, جہنم کا جو دروغہ ہے نا سب سے بڑا, اس کا نام ہے مالک. کہیں گے مالک اپنے رب کو آواز دے ہمارے عذاب میں کچھ تو کمی کر دے. وہ کہے گا انکم ماکثون, اور ظالمو تم نے یہاں ہی رہنا ہے, کوئی تمہارے عذاب میں کمی نہیں. آج تمہیں یہاں سے کوئی نکالنے والا نہیں, آج نہ تم یہاں سے نکل سکتے ہو. تم نے ہمیشہ ہمیشہ اب اسی عذاب میں رہنا ہے, اپنی کرتوتوں کی وجہ سے یہاں آئے ہو, اب تمہیں یہاں سے کوئی نکال نہیں سکے گا, تمہارے نکلنے کا اب کوئی راستہ باقی نہیں. اس کے بعد ہے سورہ دخان. سورہ دخان کے آغاز میں بھی اللہ فرماتے ہیں حامیم والکتاب المبین, قسم ہے واضح کتاب کی. انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین, بے شک ہم نے اس قرآن کو مبارک رات میں نازل کیا ہے, بے شک ہم ڈرانے والے ہیں. فیہا یفرق کل امر حکیم,
امرم من عندنا انا كنا مرسلین رحمتا من ربک انہ هو السمیع العلیم۔ اس مبارک رات میں قرآن نازل کیا، اس میں ہر اہم کام کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے ہمارے حکم کے ساتھ، ہماری طرف سے، بے شک ہم بھیجنے والے ہیں۔ تو یہ قرآن نازل ہوا ہے جس کا اللہ نے ذکر کیا ہے مبارک رات میں۔ اب مبارک رات کون سی ہے؟ قرآن کریم نے دوسری جگہ اس کی یہ آیات پڑھ کے نا لوگ شب برات پر لوگوں کو ساری رات عبادت پر لگائے رکھتے ہیں، یہ آیات پڑھ کے، حالانکہ اللہ کہتے ہیں مبارک رات۔ اب مبارک رات کی وضاحت قرآن نے دوسری جگہ کر دی، فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ اب شب برات تو فارغ ہو گئی نا، شب برات تو رمضان میں آتی ہی نہیں، وہ تو شعبان میں ہے۔ اللہ کہتے ہیں رمضان میں قرآن نازل کیا، اس میں کہا کہ مبارک رات میں۔ اب مبارک رات کون سی ہے؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کی 5 تاک راتوں میں سے کوئی ایک رات ہے، ان میں سے آج تیسری رات ہے۔ ہمیں حکم اس کا ہے کہ ہم 5 راتوں میں عبادت کریں، یہ اللہ کی حکمت کے تحت اللہ نے ہمیں بتایا نہیں کہ کون سی ایک رات ہے، ورنہ ہم نے ایک ہی کرنی تھی، باقی تو 4 راتیں ہم نے سونا تھا، جس طرح پوری پاکستانی قوم سوتی ہے، وہ بھی 27ویں کو۔ حالانکہ اللہ کے رسول نے کہہ دیا ہے کہ یہ 27ویں کا ذکر نہیں ہے، بلکہ 5 تاک راتوں میں سے کوئی ایک رات ہے۔ یہ لوگوں نے 27ویں پکی کر لی ہے، آج جا کے دیکھ لو گرد و نواح میں بالکل خاموشی ہے۔ 27ویں رات بس منائیں گے، اس میں مسجدیں بھری ہوں گی اور باقی سوئے ہوئے ہیں، حتیٰ کہ آج آپ کہہ لیں 80-90% مسجدیں بند ہوں گی، لوگ تراویحاں پڑھ کے سو گئے، کوئی پرواہ نہیں۔ اچھا لیلۃ القدر اگر 21ویں میں گزر چکی ہے یا 23ویں میں یا 25ویں میں، تو 27ویں میں بیدار ہونے کا آپ کو پھر کیا فائدہ ہوگا؟ 5 راتیں بیدار رہیں گے تو ایک تو انشاءاللہ پکی ہے نا، اس میں اللہ کے رسول نے گارنٹی دے دی، لہذا 5 جاگنا ہے، ایک نہیں۔ تو یہی غلط فہمی ہے جو شب برات کے نام سے لوگوں کو بتائی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سورت کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ زمین و آسمان کا رب ہے، جو اس کے درمیان ہے اس کا بھی رب ہے، لا الہ الا هو یحیی و یمیت، وہ اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، زندہ وہ کرتا ہے، مارتا وہ ہے۔ تمہارا رب ہے، تمہارے پہلے باپ دادوں کا بھی رب وہی تھا۔ ہاں اس میں لوگ شک میں پڑے ہوئے ہیں، ان کو کہو پھر انتظار کریں، یوم تأتی السماء بدخان مبین، جس دن آسمان پر واضح دھواں ہوگا۔ اب اسی یہ لفظ دخان جو آیا نا، اس کی بنا پر اس سورت کا نام ہے سورہ دخان۔ دخان کا معنی ہے دھواں۔ اس کی تفسیر میں 2 طرح کی تفسیر کی جاتی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ مشرکین مکہ نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کیا نا، زیادہ اذیت دی، پھر آپ نے ان کے لیے بد دعا کی، اللہ ان پر قحط سالی مسلط کر دے۔ قحط سالی مسلط ہو گئی، ہڈیاں کھاتے تھے پیس کر، جانوروں کی کھالیں پیس کر کھاتے تھے، ان کو کوئی کھانے کے لیے نہیں ملتا تھا، کمزوری اتنی ہو گئی کہ آسمان کی طرف دیکھتے تو ان کو دھواں نظر آتا تھا۔ ایک تو اس سے مراد یہ ہے۔ دوسرا ہے کہ قیامت سے پہلے نا 10 جو نشانیاں ہیں نا قیامت کی بڑی علامات، ان میں سے ایک ہے دھواں، آسمان پر دھواں چھا جائے گا، یہ ظالموں اور کافروں کے لیے اذیت کا باعث بنے گا، اہل ایمان کے لیے وہ کیفیت نہیں ہوگی۔ یہ دونوں ہی تفسیریں قرآن کریم میں کی جاتی ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دیکھیں گے اس دن جب ہم بڑی پکڑ کے ساتھ ان کو پکڑیں گے، ہم ان سے بدلہ لیں گے۔ اس سے پہلے ہم نے قوم فرعون کو بھی آزمایا تھا، ان کے پاس ہمارا عزت والا رسول آیا تھا، اس نے کہا تھا یہ اللہ کے بندوں کو میرے ساتھ بھیج دو، بنی اسرائیل کو فرعون اللہ کے مقابلے میں سرکشی نہ کرو، اور اس نے بات نہ آیا۔ اللہ نے کہا لے کے ان کو چلے جاؤ اور دریا کو اسی طرح ہی ٹھہرا رہنے دو۔ دریا چلنے والا تھا نا، جہاں سے موسیٰ علیہ السلام گزرے، تو کہا اب دریا آپ کراس کریں، آپ لاٹھی ماریں، لاٹھی ماری، 12 راستے بن گئے، آپ گزر جائیں۔ گزر کے نا موسیٰ علیہ السلام نے سوچا کہ اب دریا کو چل جانا چاہیے دوبارہ، تھا کہ فرعون پیچھے آ نہ جائے، راستے بنے ہوئے ہیں۔ اللہ نے کہا نہیں، آپ اسی طرح اس کو چھوڑ دیں راستے ہی، وہ یہاں غرق ہوگا۔ اچھا کہ دریا چلتا ہوتا تو فرعون نے اندر داخل تو نہیں نہ ہونا تھا، نہ آلے فرعون نے اس کی فوج میں داخل ہونا تھا۔ اللہ نے کہا اسی کو اسی طرح ٹھہرا رہنے دیں، بس اس کو ذرا آنے تو دیں، ذرا درمیان میں آئے تو صحیح۔ تو آیا درمیان میں، دیکھیں میرے ڈر سے راستے بن گیا درمیان میں، آؤ چودھری صاحب ذرا کے تشریف لے آؤ۔ آیا اللہ نے پھر وہاں غرق کیا، کہتا ہے اب میں موسیٰ ہارون کے رب پر ایمان لاتا ہوں۔
کہا اس کے منہ میں مٹی ڈالو بدبخت کے. اب یاد آیا ساری عمر گزار دی تم نے ان پر ظلم کرتے ہوئے. اللہ کہتے ہیں کتنے باغات اور کتنے چشمے پھر وہ چھوڑ گئے ظالم, کتنی کھیتیاں تھی اور کتنے محلات تھے, کتنی نعمتیں اور کتنے پھل, ان سب کو ہم نے ان سے لے کر دوسروں کو اس کا وارث بنا دیا. اور پھر ان پر نہ آسمان رویا نہ زمین روئی, نہ پھر ان کو مہلت دی گئی. جب کوئی نیک بندہ دنیا سے جاتا ہے زمین و آسمان اس پر روتے ہیں, برا جاتا ہے تو کوئی نہیں روتا, دفع ہو گیا, گند چلا گیا, ختم ہو گیا, زمین سے نکل گیا. اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ لوگ کہتے ہیں ہمیں تو صرف دنیا والی ہی موت ہے, اس کے بعد دوبارہ کسی نے نہیں اٹھانا. اچھا اگر تم سچے ہو نا تو ہمارے باپ دادا کو لے کے ان کو زندہ کرو. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نا تمہیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا, کہتے ہیں 100 سال ہو گیا میرا باپ فوت ہوا ہے, 200 سال پہلے دادا فوت ہوا ہے, ان کو اٹھا کے لاؤ نا. اللہ کے رسول نے یہ نہیں کہا تھا کہ دنیا میں زندہ کرے گا اللہ, کہا ہے قیامت کے دن زندہ کرے گا. وہ کہتے تھے ابھی اٹھا کے لاؤ. یہ تو دعویٰ کسی نے نہیں کیا کہ ابھی اٹھائیں گے اللہ تعالیٰ, اللہ قیامت کے دن دوبارہ اٹھائیں گے اور زندہ کریں گے. کہا یہ بہتر ہے یا قوم تبا. تبا جو ہے نا, لفظ تبا قرآن میں کئی جگہ استعمال ہوا ہے. یہ اصل میں یمن کے علاقے میں ایک قبیلہ تھا ہمیر, وہاں کے جو سردار بادشاہ ہوتا تھا نا یمن کا, اس کو تبا کہا جاتا تھا. جس طرح مصر کے بادشاہ کو فرعون کہتے تھے. فرعون کسی بندے کا نام نہیں ہے, فرعون لقب تھا. جس طرح ہمارے یہاں صدر ہوتا ہے نا, جو ریاست کا سربراہ ہوتا ہے وہ صدر ہے, اور جو حکومت کا سربراہ ہوتا ہے وہ وزیر اعظم ہوتا ہے. اسی طرح مختلف علاقوں میں مختلف نام ہوتے ہیں سربراہوں کے. حبشے کے بادشاہ کو نجاشی کہا جاتا تھا, مصر کے بادشاہ کو فرعون کہا جاتا تھا, اور روم کے بادشاہ کو کیسر کہا جاتا تھا, اور ایران فارس کے بادشاہ کو کسرا کہا جاتا تھا, یمن کے بادشاہ کو کہا جاتا تھا تبا. یہ بھی بڑی طاقتور قوم تھی. اللہ تعالیٰ نے بڑی فراوانی کھیتی باڑی اور بڑے چشمے ان کو دیے تھے, بڑا اللہ تعالیٰ نے ان کو وافر مال دیا تھا. اللہ تعالیٰ دنیا میں دے دے کے نا آزماتے ہیں. جس طرح یہودیوں کے پاس آج بڑا مال ہے نا تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری گرفت ہے, اس دور میں بھی یہودیوں کے پاس بڑا مال تھا. یہ جو خیبر کا علاقہ نا, ہم نے جا کے دیکھا چند ماہ پہلے, وہاں خیبر کے علاقے میں گئے جہاں یہودیوں کے آج بھی قلعے ٹوٹے پھوٹے پڑے ہوئے ہیں, تو وہاں جا کے دیکھا تو وہاں سینکڑوں کی تعداد میں چشمے اس دور میں بھی پانی کے تھے. باقی ارد و گرد مکے میں پانی ملتا کوئی نہیں, اور وہاں سینکڑوں کے اعتبار سے پانی کے چشمے تھے. یعنی اللہ ان کو دنیا میں سب کچھ دیتے ہیں, جو دنیا میں لے لو, تمہاری آخرت تاریک ہے, آخرت میں تمہارے پاس کچھ نہیں ہے. تو یہ تبا جو ہے نا یہ ان کے حکمران تھے, اور اکثر یہ ظالم تھے. ہاں ان میں سے ایک حکمران جو ہے اس کے متعلق حدیث میں آتا ہے, تفاسیر میں لکھا ہے کہ وہ مسلمان ہو گیا تھا, اس لیے آپ نے فرمایا تھا اس تبا کو برا نہ کہا کرو, وہ مسلمان ہو گیا تھا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا تبا بہتر یا یہ بہتر ہے؟ اور ہم نے تو تبا جو تھے, جو ظالم حکمران تھے, ہم نے ان کو بھی ہلاک کر دیا جو بڑی قوت والے تھے. تم مکے والوں کس باغ کی مولی ہو, تم اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہو؟ اور پھر اللہ کی پکڑ آئی, اور یہ ابو جہل کمپنی 70 سردار مکے کے چودھری جو ہیں یہ بدر میں اللہ نے جہنم حاصل کیے, جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے. اور آپ نے فرمایا جب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اس کی گردن لے کر آئے تھے نا ابو جہل کی, اور آپ کے سامنے پڑی ہوئی تھی اس کی سری, تو آپ نے فرمایا تھا فرعون هذه الامہ, یہ ظالم اس امت کا فرعون تھا, اس نے بڑا ظلم کیا مکے میں رہ کے مسلمانوں کو, صحابیات کو اس نے شہید کیا, بڑا ظلم کیا. آپ نے فرمایا یہ اس امت کا فرعون تھا جس کو اللہ نے آج اس کے انجام تک پہنچا دیا. یعنی جو ان کو کہا جاتا نا ڈر جاؤ اللہ کی پکڑ سے, نہیں ڈرتے تھے, پھر اللہ نے پکڑ کر کے دکھائی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جہنم میں ایک تھور کا درخت ہوگا, تھور کا, آگ کے اندر درخت پیدا ہوگا, تھور کا درخت, اور یہ جہنمیوں کا کھانا ہوگا. اور پھر جہنمیوں کو پیپ پلایا جائے گا, گرم پانی کھولتا ہوا ان کے اوپر ڈالا جائے گا, کہا جائے گا ان کو پکڑو, جکڑ کے ان کو جہنم کی آگ میں ڈالو. ہاں مزہ چکھ, دنیا میں اپنے آپ کو بڑا صاحب عزت, بڑا صاحب کمال سمجھتا تھا. اس کے مقابلے میں پرہیزگار لوگوں کے لیے چشمے اور باغات اور ریشم باریک اور موٹا پہنے کے, موٹی موٹی آنکھوں والی حوریں ہوں گی, اور ہر طرف سے پھالی پھل, اور اس موت کے بعد ان کو کوئی موت نہیں آئے گی, اور پھر اللہ نے ان کو جہنم کے عذاب سے اپنے فضل سے بچا لیا ہوگا. اس کے بعد اس پارے کی آخری صورت ہے سورۃ الجاسیہ. جاسیہ کا معنی ہے گھٹنوں کے بل گرنا. تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے آگے جا کے کہا ہے کہ ہر امت قیامت کے دن گھٹنوں کے بل اللہ کے سامنے گڑ گڑا رہی ہوگی.
اس بنا پر اس سورت کا نام سورۃ الجاثیہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، یہ کتاب اس اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے جو بڑا غالب حکمت والا ہے۔ زمین و آسمان میں جو کچھ ہے یہ مومنوں کے لیے نشانیاں ہیں، تمہاری پیدائش میں اور جو اللہ تعالیٰ نے زمین میں ساری چیزوں کو پھیلایا ہوا ہے، یقین رکھنے والی قوم کے لیے۔ رات اور دن کے اختلاف میں اللہ نے جو پانی نازل کیا، ہواؤں کے پھرنے میں، زمین کے مردہ سے زندہ ہونے میں، ہاں یہ اللہ کی آیات ہم پڑھ کر سناتے ہیں۔ اللہ کے بعد اور اللہ کے آیات کے بعد کس پر ایمان لائیں گے؟ اگر آپ بھی قرآن پر یہ ایمان نہیں لاتے تو اس کے بعد کس پر ایمان لائیں گے اور کس کا انتظار کر رہے ہیں؟ ہاں جو بھی جھوٹ باندھنے والا گناہ گار ہے نا، اس کے لیے وائل ہے، ہلاکت ہے۔ اللہ کی آیات کو سنتا ہے، جب اس پر پڑھی جاتی ہیں پھر تکبر کے ساتھ اس طرح جاتا ہے جیسے اس نے سنی ہی نہیں ہے، پرواہ ہی نہیں کرتا۔ اس کو دردناک عذاب کی خبر دے دو کہ اس کے لیے بڑا دردناک عذاب ہے جو اس طرح بغاوت کرتا ہے اور سرکشی کرتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے آپ کو ایک واضح دین عطا کر دیا ہے، آپ اس کی پیروی کریں، ان لوگوں کی خواہشات کے پیچھے نہ چلیں جو کچھ نہیں جانتے، ان کے لیے ان کا کچھ کام نہیں آئے گا، کوئی ان کو فائدہ نہیں ہوگا۔ آپ کا کیا خیال ہے ان کے بارے میں جس نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا؟ جو دل چاہتا ہے کرتا ہے، قرآن یہ کہتا ہے نہیں بس جو ہمارا دل چاہتا ہے ہم وہی کریں گے۔ یہ اپنے خواہشات کو معبود بنا لینا ہے، مرضی اپنی نہیں۔ دنیا میں اللہ کی مرضی چلا لو، کل قیامت کے دن اللہ تمہیں اختیار دے دے گا، اب تیری مرضی جو تو چاہے گا وہ مل جائے گا۔ اور جس نے دنیا میں اپنی چلائی اللہ کی چھوڑ دی، قیامت کے دن اللہ کی مرضی چلے گی کہ اب اس کو رسوا کیسے کرنا ہے، اس کو ذلیل کیسے کرنا ہے، اس کو جہنم کی آگ میں کیسے ڈالنا ہے۔ اور وہ کہتے تھے یہ دنیا کی زندگی نہیں ہے، بس یہ زمانہ ہے، ہم زندہ خود بخود ہو جاتے ہیں، خود بخود مر جاتے ہیں۔ کہتے ہیں یہ دنیا کا نظام جو ویسے آج بھی جو دہریے ہیں نا وہ یہی کہتے ہیں کوئی اللہ نہیں ہے، یہ دنیا کا نظام خود بخود چل رہا ہے، یہ خود بخود ہی بن گئی ہے اور خود بخود ہی سارا کام چل رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اتنی قرآن میں نشانیاں بیان کر کے کہا ان بیوقوفوں کو ایسی حرکتیں نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ ہے جو پیدا کرتا ہے، جو زندہ کرتا ہے، جو مارتا ہے، جو دوبارہ اٹھائے گا۔ ہاں زمین و آسمان کی بادشاہت اللہ کی ہے، اور اس دن جس دن قیامت قائم ہوگی یہ اہل باطل بڑے خسارے میں ہوں گے۔ آپ ہر امت کو دیکھیں گے، وَتَرَا كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةٍ، ہر امت کو آپ دیکھیں گے گھٹنوں کے بل گری ہوئی۔ کل امت تدعا الی کتابہا، ہر امت کو بلایا جائے گا اس کی کتاب، اس کے اعمال نامے کی طرف، آؤ اپنا اعمال نامہ لے لو۔ الیوم تجزون ما کنتم تعملون، آج کے دن تمہارے اعمال کا تمہیں بدلہ دیا جائے گا۔ ھذا کتابنا ینطق علیکم بالحق انا کنا نستنسخ ما کنتم تعملون۔ وہ یہ کتاب تو تم پر حق کے ساتھ ساتھ کچھ بول رہی ہے، گواہی دے رہی ہے، ہم سب کچھ لکھواتے جا رہے تھے جو تم کرتے تھے، جو تم کرتے ہو نا وہ لکھا جا رہا ہے۔ کیمرہ اتنا ریکارڈنگ نہیں کر سکتا جتنا اللہ کی ریکارڈنگ ہو رہی ہے، ہمارے نامہ اعمال کی اللہ کی طرف سے ریکارڈنگ ہو رہی ہے۔ ایک ایک حرکت، ایک ایک عمل، ایک ایک بول، ایک ایک قول، ایک ایک لفظ جو ہے وہ نوٹ کیا جا رہا ہے، وہ لکھا جا رہا ہے۔ ہاں جب کہا جاتا ہے کہ بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، قیامت میں کوئی شک نہیں، کہتے ہیں ہم نہیں جانتے قیامت کیا ہے، بس ہمارا اپنا ہی جو خیال ہے ہم یقین نہیں رکھتے۔ کہا بس ظاہر ہو جائے گی ان کی برائیاں اور ان کو گھیر لیں گے جس کے ساتھ یہ مذاق کیا کرتے ہیں، اور اس دن کہا جائے گا آج ہم نے تمہیں بلا دیا ہے، تم نے دنیا میں ہماری ملاقات کو بلا دیا تھا، آج تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے، تمہیں کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو آسمانوں کا رب ہے، جو زمین کا رب ہے، جو رب العالمین تمام جہانوں کا رب ہے۔ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ساری کی ساری کبریائی بڑائی زمین و آسمان میں اسی اللہ کی ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ بڑا ہی غالب اور بڑا حکمت والا ہے۔ اس کے ساتھ ہی 25واں پارہ مکمل ہوا الحمدللہ۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔